اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ محرم کی خاص رحمتوں برکتوں سے ہم سب کی جولی کو مالا مال فرمائے۔ اے میرے مولا، تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے میرے پیارے رب، تیری مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، ہم تیرے محتاج ہیں، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ اپنے غیبی خزانوں سے ہم سب کی نیک جائز حاجات کو راتوں رات مالا مال فرما۔ مولا، تیرے در پہ بیکاری بن کر بیٹھے ہیں، ہم سب کی غربت ہمدستیوں کو ختم فرما۔ آمین ضرور بولا کریں، دنیا کے کس کونے میں بیٹھے کس کی آمین رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، اور ابھی بھی بہت سے بد نصیب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے محرم کے مہینے میں رب کو راضی نہیں کیا، محرم کی رحمتوں برکتوں سے اپنی جولیوں کو مالا مال نہیں کیا۔ ابھی بھی کچھ لوگ لاپرواہ ہیں، بے روزگار، بے اولاد، در در کی ٹھوکریں، محتاجیاں، لوگوں کے تانے سن رہی ہیں، لیکن محرم کے مہینے سے مالا مال نہیں ہو رہے۔ ایسے بد نصیب لوگوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ جب تک رب سے مانگو گے نہیں، رب کو راضی نہیں کرو گے، رب سے خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو تو ابھی بھی موقع ہے۔ محرم کا مہینہ ختم نہیں ہوا، کسی بھی دن، کسی بھی وقت ایک تسبیح میرے کہنے پر کر لیں۔ یہ تسبیح رب کعبہ کے صفاتی ناموں کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد دنیا جہان کا کوئی ایسا کام رہ ہی نہیں سکتا جو رب کعبہ پورا نہ فرمائے۔ آپ کا نصیب آسمان کا منہ کھول کر چمکے گا۔ وہ بیٹیاں جو سمجھ رہی ہیں کہ ان کے رشتے ہو نہیں رہے، جو سمجھتی ہیں کہ وہ بد نصیب ہیں، وہ بیٹے جن کو سالوں سے رزق نہیں مل رہا، در در کی ٹھوکریں، محتاجیاں ان کا مقدر ہو چکی ہیں، وہ لوگ جن کے گھر سے مسائل ختم نہیں ہوتے، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، وہ بیٹیاں جن کے شوہر چھوڑ چکے ہیں، یہ وظیفہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے شوہر خود آ کر آپ کو گھر سے لے جائیں گے۔ وہ لوگ جو قرض دار ہیں، قرض لینے والے آپ کے دروازے پر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ہمسائے رشتہ داروں میں آپ کا تماشا بن چکا ہے۔ محرم کا مہینہ ختم نہیں ہوا، ایک بار یہ تسبیح کر کے دیکھیے، عرش الہی سے رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ جب رب کی ذات کسی بندے سے راضی ہو جاتی ہے، جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو پھر دنیا والے تمام طاقت لگا کر آپ کا نقصان پہنچانا چاہیے، رب کی رحمت کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ اس لیے آپ سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر محرم الحرام کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ وظیفہ جس طریقے سے بتایا جائے کر لیجیے۔ جس مقصد کے لیے کریں گے وہ مقصد راتوں رات ضرور پورا ہوگا۔ عمل کی طرف چلتا ہوں، اس سے پہلے اگر آپ رسالہ وظائف چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کیجیے کہ آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، قرض سے نجات چاہیے، بیٹی کی من پسند شادی چاہیے۔ آپ جس مقصد کو چاہتے ہیں، جس حاجت کو آپ پورا کروانا چاہتے ہیں، محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کسی بھی وقت یہ وظیفہ ایک بار ضرور کیجیے گا، کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے، یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ تصور میں رب کے گھر میں چلے گئے ہیں، محمد مصطفیٰ کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ نے رب کعبہ کا یہ نام پڑھنا شروع کرنا ہے جو عرش الہی سے فیصلے کروا دیتا ہے، بند تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے۔ یہ 2 صفاتی نام ہیں، ان ناموں سے آج تک جس بندے نے روزگار مانگا، دولت مانگی، گھر مانگا، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں، بندشیں دور کروانا چاہتے،
آپ جس مقصد کے لیے کریں ایک بار کر کے دیکھیے. یا قادرو یا نافیو پڑھنا ہے آپ نے. رب کعبہ کے دو صفاتی نام یا قادرو یا نافیو پڑھنے ہیں. یا قادرو یا نافیو ملا کر پڑھا تو ایک مرتبہ ہوا. یا قادرو یا نافیو ملا کر پڑھا تو دو مرتبہ ہوا. یا قادرو یا نافیو ملا کر پڑھا تو تین مرتبہ ہوا. اس طرح سے یا قادرو یا نافیو آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے. انشاءاللہ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھتے دوران جو حاجت، جو مقصد، جو خواہش آپ کے ذہن میں آتا جائے گا وہ پورا ہوتا چلا جائے گا. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 100 بار یا قادرو یا نافیو پڑھتے دوران جتنی حاجات، جتنی خواہشات، جو کچھ آپ کے ذہن میں آ سکے زیادہ سے زیادہ مانگتے جائیں. رب کعبہ عرش الہی پر بیٹھا رب راتوں رات بند تقدیر کے تالے کھول دے گا. غربت تنگ دستیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی. بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جائیں گی. آپ کے گھر میں رحمتوں، برکتوں کی برسات ہو جائے گی. میں اور آپ تو ایک نظر کرم کے محتاج ہیں. رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے. 100 دانوں کی ایک تسبیح یا قادرو یا نافیو کی پڑھتے ہی پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کمنٹس میں ضرور لکھے تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے. اتنا عمل کرتے ہی وہی بیٹھے آپ نے آخر میں اتنا ہی درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں جتنے دن واپس رہ چکے ہیں یہ تسبیح کرتے ہی اگلے سال محرم تک رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے. پورا سال کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، رزق دولت میں کمی نہ آئے. تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بہترین تو یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ کے پڑھ لیں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. یعنی کہ 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی سچی توبہ کی تلقین سے یہ پڑھیے. 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ کے پڑھ لیں تو بہترین ہے. ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے اپنے ہر گناہ کی سچی توبہ کیجیے. اور جس بندے کی توبہ قبول ہو جائے گی، توبہ کرنے کے بعد آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے کہ آپ نے رب سے جو مانگا آپ کو مل گیا. آپ مانگ رہے ہیں، آپ کو مل رہا ہے. رب کی ذات بڑی رحمان ہے، کریم ہے. آپ کے چاہتی ہوئے ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے جب راضی ہوتی ہے. میں اور آپ چاہتے ہیں کہ بند تقدیر کے تالے ہمیشہ کھلے رہیں تو آج نیت کیجئے کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے. مسلمانوں کے، رشتہ داروں کے، دوست کے، احباب کے حقوق کی ادائیگی کریں گے اور رب کعبہ کو راضی رکھیں گے. پھر دیکھیے آنے والی زندگی آباد ہو جائے گی. توبہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو مانگو گے، جتنا مانگو گے مل جائے گا. اللہ والو یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں سال میں ایک بار آتی ہے. بد نصیب ہے وہ شخص جس نے یہ وظیفہ نہ کیا.